فیصلہ کر لے، جگہ کا تعین کرے۔ ایک اختیار میرے پاس سے اپنی قیادت کے مشورے سے میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی مہینے ہم کی پی میں جتنی بھی راستے ہیں، چاہے گلگت بلتستان جائے، چاہے افغانستان جائے، چاہے پنجاب جائے، چاہے بلوچستان جائے، جہاں سے جائے اس کی نشاندہی کرے۔ ریجن تنظیم کی ذمہ داری ہوگی، ڈسٹرکٹ تنظیم کی ذمہ داری ہوگی، دھرنا کہاں رکھنا ہے، روڈ بند ہوگا، کوئی نہیں جائے گا نہ آئے گا، آپ یہاں سے فیصلہ کر لے۔ آپ کی نسلیں ختم ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرتے ہوئے، لیکن پارٹی قائم رہے گی، عمران خان صاحب کا نام قائم رہے گا۔ لیکن جو نفرتیں آپ بو رہے ہیں، وہ نفرتیں اس ملک کے لیے، فیڈریشن کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ جو اداروں سے لوگوں کی ناراضگیاں بڑھی ہے، جو ریاست سے لوگوں کی ناراضگیاں بڑھی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ جس طاقت کے نشے میں یہ کر رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو آج روپ بدل کے گھومتے ہیں۔ میں ان سب کو کہتا ہوں جو طاقت کے نشے میں فرعون بنے ہیں، آپ کو زوال ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ بھی روپ بدل کے گھومیں۔ نیا کل ہے جو نئے میرے ورکر جو یوتھ آئی سب کے ہیں، جو لوگ ہیں، اس نے عمران خان کی تاریخ پڑھی ہے، اس نے ان کی مطالعہ پاکستان پڑھی ہے۔ ہم آپ سے ڈرتے ہیں، وہ آپ سے نہیں ڈرتے۔ آپ ہمیں فائلوں پہ ویڈیو پہ ڈراتے ہیں، ہم اپنی فیملی کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں، لیکن اس دن سے ڈرے، اس وقت سے ڈرے جب جس کی آپ کے پاس فائلیں نہ ہو، جب اس کی آڈیو ویڈیو نہ ہو، جب اس کی ویڈیو نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندے سے میں نے اس دن بات کی اور اس کے گواہ ہے میرے صاحبان، میں نے نہیں اس کی بات ہوئی۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے افسوس ہے کہ میں نے ووٹ دیا ہے، لیکن خدا کی قسم میری بیٹیاں تھے، مجھے مجبور کیا گیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے جو بیٹیوں پہ آپ مجبور کرتے ہیں، جو جن اٹکلوں سے آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کو بھی توقیر کیا، جس نے آپ لوگوں نے عدالتوں کو بھی توقیر کیا۔ ایک عمران خان صاحب کی دشمنی، عمران خان کتنا جیے گا، 10 سال 12 سال 50 20 سال، لیکن آپ نے جو نفرتیں بوئی ہے اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان، آپ نے جو لوگوں کا اعتماد اداروں پہ ختم کیا ہے، یہ اس ملک نے بھگتنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیرو سارے ساتھی بیو جناب۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اپنی طرف سے، میرے ساتھ جو آئے دوستوں کی طرف سے، ارشد ایوب صاحب کا، اکبر ایوب صاحب کا، اور میرے بھائی عمر ایوب صاحب کا، جس نے مشکل وقت میں پارٹی کو سنبھالا۔ ہمیں جب فرسٹریٹ ہوتے تھے، جب مشکل پڑتی تھی تو ساری عمر بھائی سے رابطہ کرتے، عمر بھائی ہمیں سپورٹ کرتا، وہ ہمیں حوصلہ دیتا۔ اور سب سے مجھے یاد ہے جب جیل میں مجھے اندازہ ہوا، جب مجھے خطرہ محسوس ہوا، تو میں نے کسی سے کہا کہ عمر بھائی سے کسی طرح میری بات کروا دے، اور عمر بھائی نے میرے لیے آواز اٹھائی۔ اور اس کا اگر آج میں ہوں، آپ لوگوں میں ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ عمر بھائی اگر وہ اسی ٹائم آواز نہ اٹھاتے تو آج میرے لیے یہاں ہونا ناممکن ہوتا، ناممکن ہوتا۔ اسمبلی میں بھی عمر بھائی نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا، ہمیں حوصلہ دیا۔ ہم ناراض بھی ہوئے، ہم نے جھگڑا بھی کیا، لیکن اپنے بھائی کی طرح، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہمیشہ ہمیں حوصلہ دیا، ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا۔ ہم بھی احسان مند ہیں، ساری پارٹی آپ کے احسان مند ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ کتنی مشکل ٹائم میں آپ نے ہمارے ساتھ دیا، پارٹی کا ساتھ دیا، عمران خان صاحب کے ساتھ وفادار رہے۔ میرے ساتھ آئے ہوئے علی اصغر صاحب، عباسی صاحب، علی بھائی جو ہماری ریجن کے صدر ہے، اس کا بھی شکریہ، انہوں نے ٹائم نکالا۔ اور اس پروگرام کا کل مجھے پتا چلا، میں کرک سے واپس آیا تو میرا پروگرام تھا ایبٹ آباد جانے کا۔ اتنی شارٹ ٹائم میں آپ لوگوں کا آنے کا میں احسان مند ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اور اتنے اس पंडाल में इतने बुजुर्गों को देखता हूं तो मुझे खुशी हुई। मुझे एक बात याद आ गई, जब 2013 में हम इलेक्शन में थे तो मेरे साथ सूबाई सीट पे शकील खान था, MPA था। तो मेरे गांव में एक आजाद बंदा खड़ा था, तो हमने जरगा बना के उसके पास गए कि आप शकील खान के हक में दस्तबरदार हो जाए। सुबह उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नाराज हो गया कि PTI ने हम मेरी बेइज्जती की। हम हैरान रह गए, पूछा कि हम तो जरगा लेके आए थे। उसने कहा आपके साथ कोई बड़ा नहीं था जो आपके साथ आता, सारे बच्चे लेके आए थे। तो हमने पार्टी की नजर दौड़ाई तो हमारे पास कोई बुजुर्ग ही नहीं था। तो हमने कहा इस बच्चों से तो हमने पार्टी चलानी, कोई बुजुर्ग है नहीं तो हम कहां से लेके आए। आज अल्लाह का करम है कि ज्यादा तादाद आप बुजुर्गों की है। इस तरह मुझसे पहले आपसे बात की गई, मकसद ये एहतिजाजी कन्वेंशन, एहतिजाजी रैलियां, मेरे आने का मकसद यही था कि लोग समझ रहे थे कि नवंबर में नो रियासत ने हमारे साथ जो जबर किया, जो जुल्म किया, जो हम उम्मीद ही नहीं रखते थे उससे। हम ये उम्मीद नहीं रखते थे कि पॉलिटिकल वर्कर के साथ रियासत इस हद तक जाएगी। लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर डरे हैं, दबे हैं। तो हम वापस, मेरी कोशिश है कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट जाऊं, लोगों से मिलूं, उससे राय लूं, उससे मशवरा करूं और उसके हौसले चेक करूं कि अगर दोबारा हमें खान साहब ने हुक्म दिया, क़यादत ने हुक्म दिया, तो आपने जाना है कि नहीं जाना। तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूं कि जितने लोगों के साथ मैं मिला, ये जज्बा नवंबर से जाने से भी ज्यादा है, अक्टूबर से जाने से भी ज्यादा है। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी क़यादत फैसला करेगी, इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ी तादाद में जो हम लोग इंशाअल्लाह जाएंगे, जहां भी हमें बताया जाए, चाहे डी चौक बताया जाए, चाहे कोई और जगह बताया जाए, चाहे KP में बताया जाए, इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह उमर भाई ने बात की, मैं पिछले 16 दफा खान से मिलने के लिए गया, लेकिन मेरी एक दफा भी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो जैसी इंशाअल्लाह ताला खान साहब से रहनुमाई लेंगे, जैसी खान साहब क़यादत हुक्म देगा इंशाअल्लाह ताला, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारा बर्दाश्त भी खत्म हुआ है और हमारे वर्कर्स का भी बर्दाश्त खत्म हुआ गया। और उस दिन से डरे, ये बात मैंने उस दिन भी की, अगर क़यादत के बगैर वर्कर निकल गई तो यकीन करे आपको मुजम्मत के काबिल भी नहीं छोड़ेगी। अगर हम निकल गए दरमियान से या हमारे बगैर ये लोग निकल गए, हमारी बर्दाश्त का मजीद इम्तिहान न ले। ये जो आपकी गलतफहमी है कि रियासत जबर करेगी, लोगों पे अगवा करेगी, लोगों पे पायारे काटेगी। अभी भी मेरे अब्बासी साहब से मेरी मुलाकात हुई, इसका एक भाई शहीद हो गया और दूसरा भाई दोबारा जाने को तैयार है। मैं कल करक भी मैंने काफी लोगों से जो 4-4 महीने की जेल बर्दाश्त कर चुके हैं और वो मुझसे पूछ रहे थे कि सर साहब दोबारा कब जाना है। अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे ज्यादा मैं फख्र से कहता हूं कि अक्टूबर में भी सबसे ज्यादा लोग मेरे गिरफ्तार हुए, आज भी हुए। मैं एक एक बंदे के पास जब जाता हूं वो यही पूछते हैं कि दोबारा कब जाएंगे। मैं हंसता हूं, मैंने कहा दोबारा आप लोगों ने नहीं जाना, अगर हमने जाना है तो जो जेल गए दोबारा नहीं जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं मैंने साहब, फिर हमें लोग ताने देंगे कि आप डर गए, हम सबसे पहले जाएंगे जो जेल से होके आए हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके इस हथकंडों से PTI खत्म नहीं होगी, आपकी नस्लें खत्म होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करते हुए, लेकिन पार्टी कायम रहेगी, इमरान खान साहब का नाम कायम रहेगा। लेकिन जो नफरतें आप बो रहे हैं, वो नफरतें इस मुल्क के लिए, फेडरेशन के लिए इंतहाई खतरनाक है। जो इदारों से लोगों की नाराजगियां बढ़ी है, जो रियासत से लोगों की नाराजगियां बढ़ी है, आपको अंदाजा नहीं है, आपको पता नहीं है। आप जिस ताकत के नशे में ये कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। यहां पर बहुत से लोगों को हमने देखा जो आज रूप बदल के घूमते हैं। मैं उन सबको कहता हूं जो ताकत के नशे में फिरौन बने हैं, आपको सवाल होगा
ایسا نہ ہو کہ پھر آپ بھی روح بدل کے گھومیں. آپ سے جو نفرت ہے وہ لوگوں کی بڑھ رہی ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں اور ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم فیملی والے ہیں. ہماری آباء و اجداد نے ہمیں سکھائی تھی کہ آپ کا احترام سکھایا تھا, آپ سے محبت سکھائی تھی, جو آپ کی وجہ سے, آپ کے رویوں اور آپ کی عمل کی وجہ سے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے. آپ کا مطالعہ پاکستان اور آپ کا تاریخ ہم نے پڑھا تھا, لیکن جو نیا کل ہے, جو نئے میرے ورک کا جو یوتھ ہے سب کے ہے, جو لوگ ہیں, اس نے عمران خان کی تاریخ پڑھی ہے, اس نے ان کی مطالعہ پاکستان پڑھی ہے. ہم آپ سے ڈرتے ہیں, وہ آپ سے نہیں ڈرتے. آپ ہمیں فائلوں پہ ویڈیو پہ ڈراتے ہیں, ہم اپنی فیملی کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں, لیکن اس دن سے ڈرے, اس وقت سے ڈرے جب جس کی آپ کے پاس فائلیں نہ ہو, جب اس کی آڈیو ویڈیو نہ ہو, جب اس کی بیٹیاں نہ ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندے سے میں نے اس دن بات کی اور اس کے گواہ ہے میں نے صاحبان, میں نے نہیں اس کی بات ہوئی. اس نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے افسوس ہے کہ میں نے ووٹ دیا ہے, لیکن خدا کی قسم میری بیٹیاں تھے, مجھے مجبور کیا گیا. آپ کو اندازہ نہیں ہے جو بیٹیوں پہ آپ مجبور کرتے ہیں, جو جن اتکنوں سے آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں. جس طرح آپ نے پارلیمنٹ کا کو بھی توقیر کیا, جس نے آپ لوگوں نے عدالتوں کو بھی توقیر کیا. ایک عمران خان صاحب کی دشمنی, عمران خان کتنا جیے گا, 10 سال 12 سال 50 20 سال, لیکن آپ نے جو نفرتیں بوئی ہے اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان, آپ نے جو لوگوں کا اعتماد اداروں پہ ختم کیا ہے, یہ اس ملک نے بھگتنا ہے, اس سرزمین نے بھگتنا ہے. ریاست ایک جغرافیائی ٹکڑا نہیں ہوتا, ریاست میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, ریاست میں کچھ پیلر ہوتے ہیں جس پہ وہ قائم رہتا ہے. ریاست زبردستی قائم نہیں رہ سکتا, ریاست ڈنڈے کے زور پہ قائم نہیں ہو سکتا, ریاست اس طرح قائم نہیں رہ سکتا کہ آپ کسی کے مینڈیٹ پہ جو ہے بوٹ رکھے. آپ نے اس ملک کے الیکشن کو لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پارلیمنٹ میں ہوں, لیکن پارلیمنٹ سے میرا اعتماد اٹھ رہا ہے. میں جمہوری بندہ ہوں, لیکن میں جمہوریت سے مایوس ہوتے جا رہا ہوں. آج وہ لوگ جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے, آج وہ لوگ جو ووٹ پہ یقین نہیں رکھتے, آج وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ووٹ دینے والا اہم نہیں ہے, ووٹ گننے والا اہم ہے, آج لوگ اس کی بات سنتے ہیں. آج لوگ منظور پشتین کی بات سنتے ہیں, آج لوگ مارن بلوچ کی بات سنتے ہیں, آج وہ طاقتوں کی بات سنتے ہیں جو پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے. اور یہ اس ملک کے لیے خطرناک ہے, یہ جمہوریت کے لیے خطرناک ہے. اگر آپ ہمیں سیاسی ایکٹیویٹیاں نہیں کرنے دیتے, آپ ہمارا مینڈیٹ چوری کرتے, تمہارے پاس کیا آپشن ہے؟ اس دن میں تقریر کر رہا تھا, اسمبلی کی تاریخ سے ایک تقریر غائب ہو گئی. کبھی اس طرح نہیں ہوا. مجھے اسپیکر صاحب نے کہا, لیکن پھر مجھے موقع نہیں دیا, کہ آپ کو تو ہم نے بلایا تھا بھائی جان, پہلے ریاست فیصلہ کرے. میرے ساتھ عمر ایوب صاحب بیٹھے کرے, تقریباً 100 سے زیادہ FIR اس پہ دہشت گردی کے ہیں, مجھ پہ 15-20 FIR دہشت گردی کے ہیں. ریاست فیصلہ کرے, اگر ہم دہشت گرد ہیں تو کس منہ سے آپ ہمیں بلاتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آ کے دہشت گردی پہ بات کریں؟ آپ تو فیصلہ کرے. یہاں پر جس نے بندوقیں اٹھائیے, یہاں پر جو خودکش لے کے آتے, اس پہ تو 1 FIR ہے یا 2 FIR ہے, تو میں تو اس سے بڑا دہشت گرد ہوا. پھر ریاست فیصلہ کرے کہ آپ ہمیں پولیٹیکل مانتے ہیں یا دہشت گرد مانتے ہیں. اگر آپ ہمیں دہشت گرد مانتے ہیں تو میری تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے, ہمارے خلاف قانون سازی کرے, ہمارے خلاف اسٹریٹجی بنائے, تاکہ ہم تو آپ کی نظر میں زیادہ بڑے دہشت گرد ہیں, تو چھوٹے دہشت گردوں کو اگلی میٹنگ میں بلائے, ہمیں پھر نہیں بلائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ مجھے دہشت گرد بھی سمجھتے ہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ نے میرا مینڈیٹ چوری کیا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب
عدالتوں کے فیصلے میرے حق میں آتے آپ نہیں مانتے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ قانون نہیں مانیں گے اور مجھ سے امید رکھے کہ میں مانوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ عدالتوں کو بھی توقیر کرے اور مجھ سے امید رکھے کہ عدالتوں کو مانے، اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر آئین مانو گے تو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے عمل کریں گے، اگر عدالت مانو گے تو ہم بھی وعدہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے آپ کو آئین سے بالا تر سمجھتے ہیں اور مجھ سے یہ امید رکھے کہ میں مانوں۔ ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ لوگ کہتے ہیں قیادت عمران خان کو رہا کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ کی ہر قیادت پہ میں اختلاف کر سکتا ہوں، میں گلہ کر سکتا ہوں، لیکن جو کرا ہے ایسا بندہ نہیں ہے جس پہ 20 30 50 طرح عمر ایوب صاحب جیسے بندوں پہ 70 80 FIR ہے۔ FIR کاٹنا مذاق نہیں ہے، یہ بیچارے ایک عدالت سے ہو کے دوسرے پہ جاتے ہیں، ساری انرجی اس کی یہاں پہ ضائع ہوتی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو انگیج کرے، ان کو مصروف رکھے تاکہ لوگوں کو دوبارہ نہ نکالے، اس کی غلط فہمی ہے۔ خان صاحب نے میرے جیسے لوگوں کو صوبائی صدر بس کی حیثیت آج بھی ایک کونسر کی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں قیادت کا فقدان نہیں ہے، یہ کوئی موریثی سیاست والے لوگ نہیں ہے، یہ مجھ سے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں جو اسٹیج پہ دیکھتا ہوں نیچے ہر بندے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، یہ نہیں ہے عمر ایوب صاحب نہیں ہوں گے تو کوئی نہیں ہوگا، عمر ایوب صاحب عدالتوں میں انگیج رکھیں گے تو کوئی نہیں نکلا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جب خان صاحب کا ایجنڈا ہوگا، اس کا نام ہوگا، اس کی بات ہوگی تو لوگ نکلیں گے۔ مجھ سے خفا ہو سکتے ہیں، عمر ایوب صاحب سے خفا ہو سکتے، گلے ہو سکتے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں۔ لوگ اگر آج بھی ہم سے جڑے تھے عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ آپ مانیں عمران خان اس ملک کا مستقبل ہے، عمران خان اس ملک کا حال ہے، اس کے بغیر سیاست کا وجود نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں عمران خان سیاست کا ایک ہے، آپ جتنی 000 جمع کریں گے جب عمران خان نہیں ہوگا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ عمران خان کی وجہ سے وہ 100 بنے گا، وہ 1000 بنے گا، وہ 10,000 بنے گا۔ میں نے سنا لوگوں نے یہ بات کی کہ آپ کب چال لیں گے، میں پہلے دن سے تیار ہوں، یہ فیصلہ قیادت نے کرنا، یہ عمران خان۔ لیکن ایک بات آپ کو یہاں آج سے بتا دوں، ہر ریجن صدور سے میں ایک بات یہاں سے اسٹیج سے جانا چاہیے اور سن لے، آپ فیصلہ کر لے، جگہ کا تعین کرے۔ ایک اختیار میرے پاس سے اپنی قیادت کے مشورے سے میں کروں گا انشاءاللہ تعالی اسی مہینے ہم کی پی میں جتنی بھی راستے ہیں، چاہے گلگت بلتستان جائے، چاہے افغانستان جائے، چاہے پنجاب جائے، چاہے بلوچستان جائے، جہاں سے جائے اس کی نشاندہی کرے۔ ریجن تنظیم کی ذمہ داری ہوگی، ڈسٹرکٹ تنظیم کی ذمہ داری ہوگی، دھرنا کہاں رکھنا ہے، روڈ بند ہوگا، کوئی نہیں جائے گا نہ آئے گا، آپ یہاں سے فیصلہ کر لیں۔ آپ کی تنظیم کی ذمہ داری ہے کس طرح رکھیں گے، کس طرح اس کا خرچہ رکھے گا، آپ نے اپنی مدد آپ کے تک، نہ ہم نے کسی سے پیسے لینے ہیں نہ کسی کو پیسے دینے ہیں۔ آج سے فیصلہ کریں انشاءاللہ تعالی بہت جلد، کیونکہ ہمیں جو بچوں کی پیچھے لگا رہے، ہمیں عدالتوں کے فیصلے، اس دن ہم 3 رکنی بینچ میں جو لارجسٹ بینچ تھا اس کے فیصلے سے ہم گئے، پھر ہمیں ملاقات نہیں کرا دی گئی، عدالتیں بھی توقیر ہو گئی۔ اگر اس سے لگتا ہے عدالتیں کنٹرول ہو گئی، اور میں اس چیف جسٹس صاحب سے کس طرح امید رکھوں، جس کی اور اس جج صاحبان سے کس طرح امید رکھوں جس امینڈمنٹ کے ذریعے یہ پوزیشن ہے وہ انجوائے کر رہے، اس میں ہماری خواتین کو اٹھایا گیا، اس امینڈمنٹ کے لیے ہمیں اربوں روپے کی آفر آئی۔ یہ محبوب شاہ صاحب میرے بیٹے میرے سامنے، ہم دونوں کو آفر 75 کروڑ روپے لے کے آئے تھے اس کے علاج میں۔ تو اس طرح کے امینڈمنٹ سے جو اس امینڈمنٹ کے بینیفیشری ہے، میں کس طرح اس سے امید رکھوں؟ سب سے پہلے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ تاریخ میں کبھی اس طرح کی امینڈمنٹ ہوئی ہے، تاریخ میں کبھی اس طرح کی امینڈمنٹ ہوئی ہے جس میں لوگوں کو اٹھایا گیا تھا، جس میں خواتین کو اٹھایا گیا تھا۔ جو اس امینڈمنٹ کے ترمیم کے بینیفیشری ہے، میں نے انصاف کے لیے اس کی طرف میں کس طرح دیکھوں؟ ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا۔ آپ لوگ تیاری پکڑے، جنہوں نے گولیاں چلانی ہے چلا لیں، جس نے مزید FIR کاٹنی ہے کاٹے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ہم جتنا ہمارے بس میں ہوگا ہم وعدہ کرتے ہم کریں گے۔ چاہے رزلٹ کی پرواہ نہیں ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے کیا حاصل کیا، میں نے کہا میں نے حاصل کیا،
میری گراف ہر روز بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سپورٹ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. مجھے لوگوں کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہے. میں کوئی گوریلا پوسٹ نہیں رکھتا, لیکن ریاست ہمیں مجبور کر رہی اس سائٹ پہ لے کے جانے کی. تو یہ ساری ذمہ داری اللہ پاک نہ کرے کہ میرے نوجوان, میں نہیں چاہوں گا, لیکن اللہ پاک نہ کرے اگر میرے نوجوان, میرے یوتھ ایسب کے لوگ اس طرف گئے تو اس ریاست کی ذمہ داری ہوگی. یہ حکومتی وقت کی ذمہ داری ہے. یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو قانون کو اس نے مذاق بنایا, جس نے عدالتوں کے فیصلوں کو مذاق بنایا, جس نے جمہوریت کا مذاق بنایا. یہی لوگ جو ہے, اور یہی نفرت پہلے بلوچستان میں پائی جاتی تھی, کسی نے سیریس نہیں لیا. یہی نفرت یہاں پر KPK میں پائی جاتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں, پہلے دنوں میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا, 2 سینئر لوگ تھے میرے ساتھ, ایک پیپل پارٹی کا تھا, نام نہیں لیتا, ایک نون کا تھا, ایک منسٹر بھی ہے. اس نے کہا کہ الیکشن میں ووٹ اس وجہ سے ملتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے زیادہ باتیں کرے تو اسٹیبلشمنٹ سوچے. اس دن موجودہ منسٹر نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جو لوگ کہہ رہے کہ PTI کا گراف بڑا ہے, PTI کا گراف نہیں بڑا, لیکن لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے. تو اسٹیبلشمنٹ سوچے کہ آپ سے کیوں لوگ ناراض ہے. آپ سے اس لیے ناراض ہے کہ آپ نے اس ملک کے گن کو ہم پہ مسلط کیا. آپ سے لوگ اس لیے ناراض ہے, یہ جو چوریاں انہوں نے کی اور آپ کی وجہ سے اس کو معاف ہوئی. یہ جو ملک کا بیڑا جن لوگوں نے غرق کیا, آپ نے ہم پہ دوبارہ مسلط کیا. لوگ آپ سے غلطیاں وہ کرتے ہیں, نااہل وہ ہے, لیکن سب سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے. آپ سے لوگوں کے فاصلے بڑھ رہے, آپ سے لوگوں کے, میں یہ تک کہوں گا کہ نفرتیں ہو رہی ہے. آپ اس پہ نظر ثانی کریں. ہم کوئی ٹارزن تو نہیں ہے, کتنا برداشت کریں گے, ہم فیملی والے ہیں, ہم بچوں والے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں, ہر جگہ بتاتا ہوں, میرے دل میں جو آپ کے لیے, آپ لوگوں نے جس نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا, جبر کیا, زیادتی کی ہے, میرے دل میں جو آپ کے لیے نفرت ہے, میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ نفرت پہنچاؤں گا. بڑی مہربانی.